بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈی اور بنی گالہ کے دو بڑوں کی ملاقات کی کہانی سامنے آئی ہے۔ مڈل مین کون تھا؟ انتہائی عام خبر ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پرویز الہی نے آج شجاعت حسین اینڈ کمپنی کو بڑا زوردار جھٹکا دیا ہے۔ آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر سمیت سب کی آج طلبی ہوئی ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیل رکھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے ایک عام کھلاڑی سیف اللہ نیازی کے گھر پر ابھی چھاپا مارا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے یہ چھاپا مارا ہے، اور ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ سینیٹر سیف اللہ کے گھر پر بے رحمانہ چھاپا یہ مارا گیا ہے۔ ان کی فیملی سے فون، لیپ ٹاپ چھینے گئے ہیں۔ بھاری اسلحے کے زور پر گھر میں گھسنے کا مطلب ملک میں آئین نہیں، جنگل کا راج ہے۔ پوری پی ٹی آئی سینیٹر سیف اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس غیر قانونی چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سیف اللہ نیازی، آپ کو علم ہے، تحریک انصاف کے تنظیمی معاملات کے اندر ان کی عام ذمہ داری رہی۔ اب یہ سینیٹر بھی ہیں اور یہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب کیا معاملہ ہے، مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو بگاڑنے کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ عام کردار ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان کا جو دشمن بھارت ہے اس کی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ اور آج کل ہم نے دیکھا جس طرح کراچی کے اندر افغانستان کے شہریوں نے جشن منایا سری لنکا کا میچ جیتنے کا، اور پھر ایک بڑا جنسی درندگی کا واقعہ جو ہے وہ بھی وہاں پاکستانی جو بچہ ہے اس کو ننگا کیا گیا۔ یہ بڑا حیران کن ہے۔ لیکن اب افغانستان کی سائیڈ پر جو ہے کرم کے اندر یہ فائرنگ ہوئی ہے سرحد پار سے۔ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ 3 پاک فوج کے جوان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ان کے نام بھی آگے ہیں۔ 32 سالہ نائک محمد رحمان ہیں جن کا تعلق کرک سے ہے، جبکہ شہید نائک معاویر خان ان کی عمر 34 سال ہے، اور جمرود یہ خیبر کے رہائشی تھے، اور اس فائرنگ کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو پاکستان نے احتجاج کیا ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت نہیں ہے، اگر ہے تو پھر واضح طور پر یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاپتہ افراد کا جو کیس ہے اس کے اندر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک شہری جس کو لاپتہ کیا گیا، نوجوان ہے، اس پر چیف جسٹس اطہر بن اللہ جو ہے انہوں نے ایکشن کیا، اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کو بھی عدالت کے اندر طلب کیا تھا کہ آپ کو علم نہیں ہے، ایجنسی سے پوچھیں، متعلقہ حکومتی اداروں کو دیکھیں۔ اسلام آباد کے اندر آپ نے اتنے سیف سٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں اور لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مزید نفرت پھیلتی ہے۔ تو اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے 22 اگست سے لاپتہ شہری حسیب کو کل صبح 11:30 بجے تک بازیاب کروانے کا حکم دیا ہے، اور شہری بازیاب نہ ہوا تو یہ آرڈر کیا ہے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھر آئی جی، چیف کمشنر، آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر، آئی بی ایم آئی اور اسپیشل برانچ کے سیکٹر کمانڈر وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اور پھر اس کی وضاحت کرنی ہوگی، چونکہ تمام حکومتی ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ انہوں نے بتانا پڑے گا کہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اگر وہ محفوظ نہیں ہے اور یہاں سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا 2 دن سے ایک بڑا ماحول بنایا گیا، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی پنجاب سے حکومت ختم ہو رہی ہے، یعنی چودھری پرویز الہی کے ساتھ کاف لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ مل گئے ہیں، لہذا اب جو ہے چودھری پرویز الہی یا تو جو امیدوار ہیں وہ حکومتی سائیڈ کے بن جائیں گے، جو وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کی، نہیں تو چودھری پرویز الہی نہیں بچ سکتے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 امیدوار وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، باقی جو 7 امیدوار ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر چونکہ جانتا ہوں۔ تو آج جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے جو چودھری شجاعت حسین اور باقی جس طرح کا کچھ صحافی مل کر پراپیگنڈا کر رہے تھے، جنگ جیو، یہ سارا آپ کو علم ہے اس طرح کے پراپیگنڈے کا سرغنہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے تمام اپنے ایم پی ایز کو اکٹھا کیا ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں، تصاویر بنوائی ہیں، ویڈیو جاری کی ہے، اور تمام امیدواروں نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ پرویز الہی کی صدارت کے اندر یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، مسلم لیگ قائد اعظم متحد ہے اور متحد رہے گی۔
पंजाब की आवाम की खिदमत के सफ़र को मिलकर तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं और जिस तरह की बात की गई है वो भरपूर जवाब हुआ है। तो यकीनी तौर पर जो ख्वाहिशमंद हजरात थे उनको आज एक बहुत बड़ा धचका लगा है पंजाब के अंदर, क्योंकि क्यू लीग के लोग जो है वो अगर शुजात के साथ जाते हैं तो फिर ही तब्दीली आ सकती है, वरना पीटीआई का कोई उम्मीदवार वो चूंकि नून लीग को वोट दे ही नहीं सकता। और किसी को क्या पड़ी है कि एक मकबूल पार्टी को छोड़कर नायल होने के लिए वो नून लीग की तरफ जाए। तो ये एक इस तरह की बातें फैलाई जाती है ताकि इमरान खान को डिफेंस पोजीशन पर लाया जाए। अब आपने देखा कल इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद एक हलचल मची हुई है और तमाम जो सियासतदान हैं, शायद खरका नवासी हूँ या दीगर, वो यही डिस्कस कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ बड़ी आम स्टोरीज जो है वो सामने आई हैं, लेकिन उसका जो इंदिया है वो दिया है। तफसील बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि फवाद चौधरी ने इसका बाकायदा जो है वो इजहार किया और आप समझ लें कि एतराफ़ किया है ताकि अगली बात जो है आपको समझाने के अंदर आसानी हो। फवाद चौधरी जो है उन्होंने आज बात की है एक इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा है कि हमारे वो कहते हैं, एक तो कहते हैं कि जनरल बाजवा से ताल्लुकात हुकूमत जाने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। हमने पिंडी को बताया ये हुकूमत तैनाती करेगी तो तनाज़ा 3 साल रहेगा। इमरान खान ने आगे जाने का तरीक़ाकार बताया, फौरी इंतखाबात ही तमाम मसले का हल है। नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत करे, ये बात उन्होंने वादे की है। और वो कहते हैं कि हम पिंडी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस्लामाबाद दोनों के इशूज़ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम पिंडी को कहा है कि अगर ये हुकूमत करेगी तो ज़ाहिर है तनाज़ा तवील होगा। तो इसका मतलब है कि पिंडी के साथ जो राब्ता है बनी गाला का, उसका तो इतराफ़ कर लिया है फवाद हुसैन चौधरी ने। लेकिन अब कुछ ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं और उन खबरों के मुताबिक ये जो बर्फ़ है ये पिघली है अगस्त के आखिरी हफ्ते के अंदर। पिंडी और बनी गाला की दो बड़ी शख्सियात उनकी मुलाकात हुई है अगस्त के आखिरी हफ्ते के अंदर। ये एक आम जरिया जो है उन्होंने दावा किया है, बाखबर लोगों ने। और एक मुलाकात जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है हुई है, ये भी दावा किया गया है। ये तो बल्कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी, मैं अभी क्लिप सुन रहा था, उन्होंने अपने वीडियो के अंदर इसका इजहार किया है। तो पिंडी और बनी गाला के दो बड़ों की जो मुलाकात है वो हुई है अगस्त के आखिरी हफ्ते में और उसी का जो तसलसल है वो सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर। अब मिडिल मैन कौन था, ये बड़े लोग इस पर हैरान हुए हैं। तो चंद दिन पहले हामिद मीर ने, आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनका एक इंटरव्यू किया था और उसके अंदर उन्होंने बड़े प्यार भरे लहजे के अंदर डॉक्टर अलवी साहब ने कहा था कि मैं दरमियान के अंदर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, यानी सदर पाकिस्तान की हैसियत से ये मामलात ख़त्म होने चाहिए थे। और चौधरी परवेज इलाही जो है उनको चूंकि मशकूक समझा था और उनके पुरानी कुछ रिकॉर्ड इस तरह का है, वो इस वजह से बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने भी कि एक तरफ इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ चौधरी परवेज इलाही जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बाकी जो सदर पाकिस्तान है वो भी ये बयान दे रहे हैं। तो इसका उस वक्त भी मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि शायद ये हिकमत अमली का तकादा है, लेकिन अब ये इत्तला मिली है, जरिया बताता है कि ये बनी गाला और पिंडी के जो दो बड़ों की मुलाकात हुई है कहीं पर, उसके अंदर मिडल मैन का किरदार जो है वो डॉक्टर अलवी ने अदा किया है। अब ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि अगरचे इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो एक तरफ जारी रहती हैं और बहुत सारे आम फैक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर डिटेल के अंदर मेरा ख्याल है जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। अब जिस तरह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो इमरान खान असल में ये नहीं चाहते। बाद लोग तो कहते हैं जी ये भी बूट पॉलिश का काम कर दिया है, तो ये जनरल बाजवा से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, चूँकि फ़ौज पाकिस्तान का एक मुक़द्दस इदारा है और अवाम और फ़ौज अगर आमने सामने होंगे तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस जो एक बड़ी जमात का रहनुमा है, एक बड़ा लीडर है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम चीज़ों को भी देखे। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अंजाम को पहुंची हैं ताकि फ़ौज और आवाम के दरमियान टकराव ना हो। एक बड़े जो लीडर होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो आप पूरी कोशिश करेगी कि मामलात को ख़राबी की तरफ ले जाया जाए।
ان نون نمبر سے جو کالیں آتی ہیں وہ ساری آئی ایس آئی اور ایجنسیز کے کھاتے میں ڈل جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہوتے ہیں، کچھ اور ایکٹیو ہوتے ہیں جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہو۔ تو پاکستانی عوام نے کل کے بیان کے بعد سکھ کا سانس لینا شروع کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پہلے والا جو رجیم چینج ہوا ہے اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ یا کوئی جس کو آپ دھوکہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ تو یقینی طور پر جو ہے وہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن نواز شریف جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کا این آر او ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ فضل الرحمان ان دنوں کے اندر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ آصف زرداری جو سیلاب زدگان کی خیریت کے لیے نہیں پہنچ سکا، لیکن آج ملکہ جو ہے ان کے لیے کونسل خانہ جو کراچی کا ہے وہاں پہنچا ہے، تو ان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ چونکہ عوام اور عمران خان ایک جگہ ہونے کی وجہ سے ان کو کارنر نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان کوئی سودے بازی نہیں کر رہا۔ ملک کے مفاد کے اندر جہاں تک ضروری چیزیں ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ہے اس کی طرف راستہ ہموار ہوگا۔ لیکن اب پی ڈی ایم کی جماعتیں فضل الرحمان اور نواز شریف اب ان کو کس طریقے سے آگے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاؤنٹر سٹریٹجی بھی ظاہر ہے تحریک انصاف نے بنائی ہوگی، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ ملاقات کے حوالے سے ذرائع کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔